السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، عثمان کریٹیوز میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے انشورنس کمپنی سے اپنی گاڑی انشورڈ کروائی ہوئی ہے، چاہے وہ انڈیویجول ہے انشورنس یا آپ نے کسی بینک کے تھرو یا پھر کسی اور کمپنی کے تھرو آپ نے انشورنس کروائی ہے، تو آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا پھر آپ کو کلیم کے لیے اپلائی کرنا ہے، آپ کس طریقے سے کس پروسیجر کے تھرو آپ اپنی گاڑی کا جو ہے وہ کلیم اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنی انشورنس پالیسی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ چیک کرنا ہے۔ اگر تو آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں اویلیبل تو انشورنس کمپنی کی ہیلپ لائن کا نمبر لیں اور ادھر آپ کال کر لیں، ادھر ان کو بتائیں کہ میری گاڑی آپ کی انشورنس کمپنی کے تھرو انشورڈ ہے اور اس جگہ کے اوپر میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ آپ سے آپ کی گاڑی کا انجن نمبر پوچھیں گے، چیسز نمبر پوچھیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہاں پہ انسیڈنٹ پیش آیا، کیا آپ کا نقصان ہوا، گاڑی کا کتنا نقصان ہے اور کہاں سے ریپیئر کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہاں سے ریپیئر کروانا چاہتے ہیں، یہ آپ کے پاس دو آپشن ہوتی ہیں۔ یا تو آپ لوکلی کسی بھی بندے سے ریپیئر کروا لیں، دوسرے نمبر پہ آپ کسی کمپنی کے ڈیلرشپ کے تھرو ریپیئر کروائیں۔ میں تو آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ ڈیلرشپ کے تھرو ریپیئر کروائیں، کیونکہ وہ بہت سی فارمیلٹیز کے میں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ نے اگر باہر سے ریپیئر کروانی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو خود اس کو پیسے دینے ہوتے ہیں، بعد میں انشورنس کمپنی آپ کو کلیم دیتی ہے۔ اگر آپ ڈیلر کے تھرو کرواتے ہیں، اگر تو آپ کی انشورنس کمپنی اچھی ہے تو پھر ڈیلر خود انشورنس کمپنی سے پیسے لے لیتا ہے۔ اگر کوئی انشورنس کمپنی آپ کی اتنی کوئی ہائی ریٹڈ نہیں ہے تو پھر ڈیلر بھی یہی کہتا ہے کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں، اتنے کا کلیم ہے، لیکن انشورنس کمپنی پھر بعد میں آپ کے نام پہ چیک ایشو کرتی ہے جو بھی آپ کا نقصان ہوا ہوتا ہے یا جتنے کا آپ نے ریپیئر کروایا ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ انشورنس کمپنی کو بتاتے ہیں کہ میری اس جگہ پہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میں اس جگہ سے گاڑی ریپیئر کروانا چاہتا ہوں، تو انشورنس کمپنی کہتی ہے کہ میں آپ کو ایک سرویئر آپ کو کچھ دیر میں آپ کو کانٹیکٹ کر لے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اسی دن کانٹیکٹ کر لے، ہو سکتا ہے سرویئر آپ کو اگلے دن کانٹیکٹ کرے۔ سرویئر آپ سے آپ کی لوکیشن پوچھتا ہے اور اس لوکیشن کے اوپر وہ آ جاتا ہے۔ اب سرویئر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سرویئر کا ایکچولی مقصد کیا ہوتا ہے کہ سرویئر آ کے آپ کی گاڑی کو دیکھتا ہے، آپ کی گاڑی کا انجن نمبر، چیسز نمبر، اس کی تصویریں کھینچتا ہے، جو بھی آپ کا نقصان ہوا ہوتا ہے اس کی وہ تصویریں کھینچتا ہے اور ایسٹیمیشن لگواتا ہے ڈیلر کے تھرو یا پھر جدھر سے آپ نے گاڑی ریپیئر کروانی ہوتی ہے۔ ڈیلرز اس کے اندر جو بھی ان کے چارجز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کا پوری ایک لسٹ بنا کے ان کے یہ چارجز ہیں، فلاں پارٹ کے یہ چارجز ہیں، فلاں پارٹ کے یہ چارجز ہیں، اس کو ریپلیسمنٹ کے یہ چارجز ہیں، صحیح کرنے کے یہ چارجز ہیں، پھر اس کو رنگ کرنے کے یہ چارجز ہیں، سارے اپنے چارجز بنا کے وہ اس کو ایک لسٹ دے دیتے ہیں۔ اب سرویئر، پارٹی اور ڈیلرشپ درمیان میں نیگوشیشن، پہلے تو سرویئر جو ہے وہ ڈیلر کے ساتھ نیگوشیشن کرتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ والا کام جو ہے آپ نے اس کے زیادہ پیسے لگائے ہیں، اس کے پیسے کم کریں، اور اسی طریقے سے وہ نیگوشیشن ڈیلر سے نیگوشیشن کرنے سے پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسٹمر سے پوچھ لے کہ وہ کیا کام کروانا چاہتا ہے۔ اگر تو وہ اس کا کام ریپیئر کے ساتھ چل رہا ہے اور وہ سیٹسفائی ہو رہا ہے تو وہ ریپیئر کی سائڈ پہ جاتا ہے، چیزیں چینج کرنے کی سائڈ پہ نہیں جاتا۔ لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ چیزیں چینج کرنے والی سائڈ پہ جا رہا ہے اور ریپیئر والی سائڈ پہ نہیں جا رہا، تو پھر وہ ڈیلرشپ سے جتنے پیسے کم ہو سکتے ہیں وہ کم کروانے کی کوشش کرتا ہے، اور ڈیلرشپ آپ کی گاڑی لے لیتی ہے اور آپ کو ایک ٹائم دے دیتے ہیں۔ اس دوران آپ کو ایک کلیم فارم دیا جاتا ہے۔ اگر تو آپ نے بینک سے گاڑی فائنانس کروائی ہوئی ہے تو آپ وہ کلیم فارم
کے اوپر بینک کے مجاز افسر سے سائن اور سٹیمپ کروا کے آپ انشورنس کمپنی کو دیتے ہیں. اگر تو آپ نے انڈیویجول کروائی ہوئی ہے انشورنس تو پھر وہ جو ہے وہ کلیم فارم آپ خود ہی سائن کریں گے اور اس کو خود ہی فل کریں گے. اگر تو کسی بینک کے تھرو آپ نے کروائی ہوئی ہے گاڑی انشورڈ تو پھر وہ آپ کو بینک کے عملے سے سائن کروا کے سٹیمپ کروا کے دینا پڑتا ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ڈیپریسیشن کا ایک کنسیپٹ بھی ہوتا ہے. جتنی بھی انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں وہ ڈیپریسیشن کے کنسیپٹ کے تحت کام کرتی ہیں. اگر آپ کی گاڑی پہلے سال اگر لگ جاتی ہے تو کچھ کمپنیز جو ہیں وہ پہلے سال جتنا بھی کلیم ہوتا ہے وہ 100% دے دیتی ہیں. کچھ انشورنس کمپنیز آپ کو 95% کلیم دیتی ہیں, 5% کسٹمر کو خود بیئر کرنا پڑتا ہے. کچھ انشورنس کمپنی پھر دوسرے سال کے اندر 10% ڈیپریسیشن ہوتی ہے یا 15% ڈیپریسیشن ہوتی ہے. ہر انشورنس کمپنی کی پالیسی چینج ہوتی ہے. آپ کو جو بھی ہوگا آپ اس کی پالیسی ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پہلے سال کے اندر کتنے % ڈیپریسیشن ہوگی, دوسرے سال کے اندر کتنے % ڈیپریسیشن ہوگی اور 5ویں سال تک کتنے % تک ڈیپریسیشن ہوگی. ہم اگزامپل لے لیتے ہیں کہ تیسرے سال 30% ڈیپریسیشن ہونی تھی. تیسرے سال ڈیپریسیشن کے اندر ہوگا کیا, آپ کی گاڑی کا اگر کوئی کلیم ہے اور 1 لاکھ روپے کا کلیم ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ 70,000 انشورنس کمپنی پے کرے گی, باقی جو 30,000 ہے وہ آپ کو خود پے کرنا پڑے گا ڈیپریسیشن کی وجہ سے. اچھا یہ صرف اور صرف کلیم اماؤنٹ کے اندر نہیں, اگر آپ چیک کریں انشورنس کمپنی نے جو آپ سے پہلے سال انشورنس چارج کی تھی, جو انشورنس پریمیم چارج کیا تھا, وہ اگر آپ دوسرے سال دیکھیں تو وہ انشورنس پریمیم کم چارج کرتی ہے, تیسرے سال اور انشورنس پریمیم کم چارج کرتی ہے. یعنی کہ آپ انشورنس پریمیم بھی کم دے رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو کلیم کی ضرورت پڑے تو کلیم بھی آپ کو ڈیپریسیٹڈ ہو کے ملتا ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, انفارمیٹیو لگی ہوگی. کافی دوستوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ عثمان بھائی ہمیں انشورنس کے کلیم کے حوالے سے بتائیں کہ انشورنس کمپنی کلیم کس طریقے سے کرتی ہے. میں نے آپ کو ڈیٹیلڈ انشورنس کے کلیم کے بارے میں بتا دیا ہے. اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اپنا اور اپنی فیملی والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.